اس کے بعد دوسرا جو بہت بڑا کام جو ان کے دل کے بہت قریب ہے وہ تھا سرکاری کینسر ہسپتال. ہمارے ملک میں پرائیویٹ ہسپتال ہیں لیکن وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ تفریق ہوتی ہے. فلانے سٹیج کا پیشنٹ ہے تو ہم نہیں لیں گے, فلانی چیز کا وہ ہے تو ہم نہیں لیں گے, اس کو جو ہے وہ ہماری لیبارٹری سے جو ہے وہ آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو ہم نہیں لیں گے. اور یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ بائی دا وے جو پرائیویٹ ہسپتال لوگ کہتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ کتنے ہیں, یہ جس کی زمین میاں نواز شریف صاحب نے دی ہو, جس پہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ میاں شریف صاحب نے دیا ہو, لیکن اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال کہا جاتا ہے. سو ایک سرکاری جو ہے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کا جو افتتاح کیا ہے جو 920 بیڈ پر فی الحال مشتمل ہے, لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس دن جو ہے اس کو 1000 بیڈ تک کم از کم جو ہے وہ لے جانے کی بات کی ہے. 54 ارب روپے سے یہ لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا. اور انہوں نے اس دن سپیچ میں بھی کہا کہ یہ صرف پنجاب کا وہ نہیں, ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ تم یہاں علاج نہیں کرا سکتے. اس ہسپتال میں کے پی کے سے پہلے بھی کے پی کے بہت سارے مریض ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں, ان کی مہمانداری بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہسپتال ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہسپتال ہوگا. اس کا 2 فیزز ہیں. پہلے فیز کو جو ہے وہ 1 سال میں مکمل ہونا ہے اور یہ مفت علاج ہوگا مریضوں کے لیے. جیسے ایئر ایمبولینس بھی آپ کو یاد ہے کہ جب ایئر ایمبولینس شروع کی گئی اس وقت بہت پروپیگنڈا کیا, وہ جو خود اپنے دور میں کر نہیں سکے, جو ہے وہ اعلان کرتے رہے اس کو کر نہیں سکے, اور جو اعلانات یہ کرتے رہے اور نہیں کر سکے ان تمام ناممکنات کو مریم نواز شریف نے ممکن کر کے دکھایا. اور اس میں تمام مریضوں کا مفت علاج ہوگا. ایئر ایمبولینس جو ہے وہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ بالکل مفت جو ہے وہ مریضوں کو شفٹ کرتی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا بھی ایک بڑا ایموشنل مومنٹ تھا کہ جب ایک مریض جن کو پی آئی سی کے اندر شفٹ کیا گیا تھا انہوں نے بہت محبت اور عقیدت سے چیف منسٹر صاحبہ کو سلوٹ کیا. جس کی زندگی بچ جاتی ہے, زندگی کی قیمت کیا ہے یہ وہ شخص جان سکتا ہے, اس کی فیملی جان سکتی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو میں سیاسی گدھ کہتی ہوں. ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن سیاسی گدھ کہتی ہیں, بٹ فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ جب آپ کو جو ہے بیچارے نابینا افراد کے کندھے پہ سیاست کرنی ہے, کبھی آپ کو کسانوں کی جو ہے وہ فیک جو ہے آواز بن کر اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرنی ہے, پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ معصوم بچیوں کی جو ہے وہ عزتوں کو تار کرانے کا ایک مشن ہو, آپ کا وہ مشن پورا نہ ہو تو پھر پروپیگنڈا کیا جائے. انہی کو سیاسی گدھ کہتے ہیں نا, وہی گدھ جو لاشیں نوچتے ہیں اور ان کو ہر وقت لاشوں کی تیاری رہتی ہے, یہ تیار رہتے ہیں لاشیں وہ کرنے کے لیے. تیسرا امپورٹنٹ بات جو تھی وہ کسان کارڈ تھا, اور کسان کارڈ جو ہے یہ 400 ارب روپے کا ایک پورا پیکج ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے کسانوں کے لیے شروع کیا. کسانوں کی بات کر دینا, کسان کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لینا اور بات ہے, لیکن واقعی کسانوں کے لیے کام کرنا یہ مریم نواز شریف نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے. جس میں کسان کارڈ ہے جس پہ 10 لاکھ سے زیادہ, یہ کل کا فگر ہے, 10 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریسیو کی جا چکی ہیں. اور اس کو پہلے پرائمریلی یہ 5 لاکھ لوگوں تک جانا تھا. اس کو اتنی زیادہ اپلیکیشن کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو 7.5 لاکھ جو ہے کسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جو کسان اس میں اندر اپلائی کر رہے ہیں یہ یقیناً ان کے اعتماد کا اظہار ہے جو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت پہ کرتے ہیں. اور حافظ آباد میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے. چیف منسٹر صاحبہ اس کے اوپر بہت ایکسائٹڈ ہے اور بہت مطمئن ہے کہ کل تک 10 ارب روپے سے زیادہ کی جو خریداری ہے وہ اس کسان کارڈ کے ذریعے کسان کر چکے ہیں, جس میں انہوں نے ادویات خریدی ہیں, انہوں نے کھاد خریدی ہے, انہوں نے بیج خریدا ہے, اور 10 ارب روپے سے زیادہ الحمدللہ وہ اس کو استعمال کر چکے ہیں. چوتھی اہم چیز جو تھی وہ تھی سپر سیڈرز. اور سپر سیڈرز آج جو لاہور کے اندر جو انڈیکس ہے اسموگ کے حوالے سے جو فضائی آلودگی ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے, اور اس میں جو اسٹیبل برننگ ہے اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے, جس کو الحمدللہ بڑی کامیابی سے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ مینیج کر لیا تھا. اور پچھلے چند دن میں جو ایوریج ہے لاہور کے اندر وہ انڈیکس جو ہے 157 کے اوپر تھا, لیکن اب تو آج جو ہے وہ محکمہ ماحولیات نے جاری بھی کیا ہے. ناسا کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے جس میں اسٹیبل برننگ بھی ہو رہی ہے, شاید وہاں پر باقی بھی فضائی آلودگی کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے.
تو وہ جو ہے وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 1000 تک پہنچ گیا ہے، جو بہت الارمنگ ہے. لیکن اس کے اوپر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کا جو ایک ویژن ہے اسموگ کے حوالے سے، جس کو ہماری سینئر منسٹر جو ہیں وہ بہت اسپیئر ہیڈ بھی کر رہی ہیں، اس کو بہت جانفشانی کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہیں. یہ کام اسموگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں، اسموگ جو ہے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹے مسمار کیے گئے ہوں، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو آلودگی پھیلانے والی کاریں ہیں ان کے چالان کیے گئے ہوں. اسموگ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1035 افراد گرفتار کیے گئے، یہ کبھی نہیں ہوا. 1330 مقدمات ہوئے، 73 ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں. جو زہریلا دھواں چھوڑنے والی 6 لاکھ گاڑیوں کے چالان ہوئے ہیں. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، لیکن فضائیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. جو پنجاب کا کام تھا الحمدللہ پنجاب نے کیا کہ ہم نے جو 157 بڑی اچھی انڈیکس تھا، اگر وہاں سے جو ہے وہ نہ آتی، اور ناسا نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے رپورٹ جو ہے وہ جاری بھی کر دی ہے. اور اسی کا ایک جو ہے وہ حصہ تھا سپر سیڈرز. اور سپر سیڈرز جو ہیں وہ اس کے بعد مجھے بھی، میں اب یقین مانے جیسے چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہیں نا کہ وہ کسان بن گئی ہیں، تو ان کے ساتھ رہ کے نا ہمیں بھی وہ دیکھ کے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن ہو رہی ہے. دنیا بہت جدت آ گئی ہے ایگریکلچر کے اندر، بہت سارے جدید آلات کے ذریعے دنیا اپنی پروڈکشن کو بھی اضافہ کر رہی ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر جدت بھی لا رہی ہے. سو سپر سیڈر جو ہے یہ اس کے اندر پھر فصلیں جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان تمام جو لیول کرے گی زمین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سپر سیڈرز کے ذریعے ہی جو ہے وہ سوئنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ باقی اس کے آلات کو استعمال کر کے فصل کی پوری تیاری کی جا سکتی ہے. تو 1000 جو ہے وہ سپر سیڈرز ابھی تک الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ تقسیم کر چکی ہیں، اور اس کو 1 سال کے اندر 5000 سپر سیڈرز کا منصوبہ ہے انشاءاللہ تعالی، جو جون تک مکمل کر لیا جائے گا. اور ایک سپر سیڈر، یہ تمام جو جدید آلات ہیں یہ سستے نہیں ہوتے. سپر سیڈر کی اس وقت مارکیٹ میں پرائس جو ہے وہ 13 لاکھ روپے کے قریب ہے، جس میں سے 8 لاکھ روپیہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ادا کریں گی. صرف 5 لاکھ جو ہے وہ کسان کو ادا کرنا پڑے گا. گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ، اور خوش نصیب افراد جو ہے ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جس میں 9500 کسانوں کو گرین ٹریکٹرز جو ہیں وہ ہارس پاور ان کی وہ خود چوز کریں گے ان کو کون سی لینی ہے، لیکن ہر ہارس پاور کے جو ہیں وہ ٹریکٹرز موجود ہوں گے. اور یہ اعزاز بھی مسلم لیگ نون کا ہے کہ 12 سال پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے وہ گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ شروع کی تھی، ٹریکٹرز دیے تھے، آج اس کو آگے بڑھا رہی ہے. اور ہم نے ہمیشہ مالز دیکھے ہیں جس کے اندر ہم کپڑے خریدنے، جوتیاں خریدنے، یہ سب کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو دنیا میں ایگریکلچر مالز ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ 4 اضلاع کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر مال بنانے جا رہی ہیں، جس میں ساہیوال ہے، جس میں سرگودا ہے، جس میں بہاولپور ہے اور ملتان ہے. اور ان ایگریکلچر مالز کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کے یہ مالز ہوں گے، جس میں ایگریکلچر کی جو آلات ہیں وہ کرائے پر بھی ہوں گے. ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ مالز کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ کہا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ ہر تحصیل لیول پر یہ جو جدید آلات ہیں جو اگر کسان خرید نہیں سکتے تو پنجاب حکومت خرید کر ان کو کرائے پر دے گی بغیر کسی پروفٹ کے، اور وہ یہ تمام سپر سیڈرز ہیں یا جو باقی مشینری ہے اس کو کرائے پر لے کر جو ہے وہ استعمال کر سکے گی. تو الحمدللہ یہ وہ اقدامات ہیں جو ہو نہیں رہے، جو صرف سنائے نہیں گئے، یہ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اس سے لوگ جو ہے استفادہ حاصل کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. ٹریکٹر سکیم کے اوپر بھی جو ہے وہ 9500 ٹریکٹر جو ہے تقسیم کرنے تھے. 15 لاکھ سے زیادہ درخواستیں جو ہے وہ اس کے اوپر ریسیو ہوئی ہیں. سو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی بہت